السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو پیدا کیا ہے نا تو اس میں درجہ بندی عطا فرمائی ہے۔ آپ زمینوں کو لیں، تمام زمینوں میں مکہ مکرمہ کا درجہ زمین کے بقیہ تمام حصوں سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ مہینوں کو لیں، رمضان کا درجہ بقیہ 11 مہینوں سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ فرشتوں کو لیں تو جو 4 معزز فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان کا درجہ بقیہ فرشتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ نبیوں کو لیں تو 5 اولو العزم پیغمبروں کا درجہ بقیہ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام سے بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو لیں تو جو 4 خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، فتح مکہ سے پہلے کے جو مسلمان ہیں، ان کا درجہ بقیہ تمام صحابہ کرام سے بڑھا ہوا ہے۔ یہی حال دنوں کا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے سال میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے پہلے 10 دن۔ پہلے شروع کے جو 10 دن ہیں، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، یہ دن اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی عجیب بات پوچھی، اے اللہ کے رسول، ایک شخص ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے اور دوسرا شخص دوسرے دنوں میں جہاد کرتا ہے، اللہ کو زیادہ کون پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ جہاد کرنے والا اپنے گھر سے یوں نکلا کہ پھر وہ واپس سے نہیں لوٹا، تو پھر وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ لیکن عام جہاد کرنے والوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنے والا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نیک عمل کیا؟ تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ تسبیح سبحان اللہ۔ تحمید الحمدللہ۔ حوقلہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الصلاۃ علی النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور ان میں بھی سب سے اہم درود ابراہیمی ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچنا، زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بہتان سے، افتراء سے، الزام سے بچانا، دوسروں کو ایذا رسانی سے بچانا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، دوسروں کو سلام کرنا، کسی سے مسکرا کے ملنا، دوسروں کے دل میں خوشی ڈال دینا، دوسروں کے کام کر دینا، کسی کے کام آ جانا، یہ وہ نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان کوشش کرے نا تو قریباً 150 اعمال ایسے ہیں جو آدمی ان دنوں کے اندر ہر دن کر سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی محنت اور کوشش کے۔ یعنی آدمی بس تھوڑی سی اپنی روٹین بنا لے تو وہ جب صبح بیدار ہوگا تہجد کی نماز ادا کرے گا، فجر کی اذان ہوگی، اذان کا جواب دے گا، وضو کرے گا، وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا، مسجد نماز کے لیے جائے گا، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد وہ صبح شام کے اذکار پڑھے گا۔ آپ عبادتوں کو جوڑیے، 8 عبادتیں تو ابھی ہو گئی ہیں اور صبح کی شروعات ہو رہی ہے، اور پھر جب صبح ہوئی پھر وہ کسی سے ملے گا، مسکرا کے ملے گا، راستے میں چلے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے گا، پھر وہ گھر آئے گا، گھر والوں سے مسکرا کے ملے گا، اس کی بیوی ہے اس کے کام آئے گا، گھر کے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کام کر دے گا، بچہ ہے اسے کچھ سکھا دے گا، اور اگر وہ سورہ فاتحہ سکھا دے تو یہ بدرجہ اولا بڑی عبادت ہے۔ یعنی بچے کو سورہ فاتحہ سکھانا بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے کام پہ جائے گا، تو کام پہ جانا خود یہ ایک بڑی عبادت ہے۔ کام پہ جائے گا، نمازوں کی وقت پر پابندی کرے گا، اذان ہوگی تو اذان کا جواب دے گا، وضو کرے گا تو وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا، اور ہر ایک سے جس سے بھی ملے گا مسکرا کے ملے گا، خندہ پیشانی سے ملے گا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو خوش کرے گا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، افتراء سے، الزام سے، ان تمام چیزوں سے بچے گا۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو عبادتوں کی لسٹ میں جمع ہو رہی ہیں، یعنی جو نامہ اعمال ہے ہمارا، اور جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، نیکیوں کا جو رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے 150 اعمال کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر آپ چاہیں آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو اسی موضوع پہ لاؤں کہ وہ کون سے 150 اعمال ہیں جن کو آدمی عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پہ بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم عمل کو جانیں، ہمت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ ہمت یعنی ارادہ۔ آپ ارادے کو مضبوط کریں کہ ہم ان دنوں میں نیک اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ آدمی ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں تو اتنی بڑی فضیلت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔
युकफ्फिरु السنة التي قبلها والسنة التي بعدها, यानी ये जो साल हमारा गुजरा इसके भी गुनाह माफ़, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा, अगला साल आएगा, उसके भी सारे गुनाह माफ़। तो आप इरादा करें, हम इरादा करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम इन दिनों के अंदर बहुत सारी नेकियां जमा कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।